ویلکم ٹو مائی چینل. اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ خاص شیئر کرنے والی ہوں. آپ ہی میں سے بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب. بیل بٹن نہیں دباؤ گے تو آدھا کام ہو جائے گا، نہ آپ کو خبر پڑے گی میری ویڈیوز کی اور نہ آپ دیکھ پاؤ گے. ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کر دینا، لائک کر دینا. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو فرینڈس کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. ناؤ لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ. ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک پہ بنا رہی ہوں. ویورز، ہمارے معاشرے میں ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ کنواری ہو اور اسے کسی نے چھوا تک نہ ہو. مغربی ملکوں میں بھی جہاں جنسی آزادی عام ہو چکی ہے، مرد یہی چاہتا ہے کہ شادی کی رات لڑکی کنواری ہو. کنواراپن کی مکمل تعریف کرنا مشکل ہے، تاہم عام طور پر ان لڑکیوں کو کنواری سمجھا جاتا ہے جنہیں کسی مرد کے ساتھ جنسی ملاپ کا تجربہ نہ ہو. مغربی ممالک میں بھی جہاں عورت اور مرد کی جسمانی قربت عام ہو چکی ہے، ایسی لڑکیوں کو کنوارا ہی سمجھا جاتا ہے جن کا ہائمن موجود ہو. لیکن جنسی ملاپ کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات کی بنا پر لڑکی کا ہائمن ضائع ہو سکتا ہے، مثلاً گھوڑا سواری، چھلانگ لگانا، کھیل کود وغیرہ. مغربی ملکوں میں اکثر لڑکیاں شادی سے پہلے اپنی طبی معائنہ کراتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر جوان لڑکی جسمانی اعتبار سے جنسی ملاپ کے لیے موزوں ہو. بعض اوقات ہائمن بہت سخت ہوتا ہے جو جنسی ملاپ میں زبردست رکاوٹ بھی پیدا کر سکتا ہے، یا وجائنا بہت تنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنسی ملاپ پر لطف ہونے کی بجائے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. طبی معائنے کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی جسمانی اعتبار سے شادی کے لیے موزوں ہے، جس کی وجہ سے جنسی ملاپ پر لطف ہونے کی بجائے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. طبی معائنے کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی جسمانی اعتبار سے شادی کے لیے موزوں ہے. اس معائنے کے دوران اگر یہ بات سامنے آئے کہ ہائمن بہت سخت ہے تو معمولی سرجری کے ذریعے اس میں چھید کر دیا جاتا ہے یا اسے دور کر دیا جاتا ہے. عورتوں کی بیماری کے لیے مشہور اور معروف ڈاکٹر رابرٹ نے ہائمن کے مسائل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک عام لڑکی کی وجائنا بعض اوقات اتنی تنگ ہوتی ہے کہ شادی کی پہلی رات اسے کافی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. ہائمن بھی انتہائی حساس ہوتا ہے، چنانچہ شادی سے قبل ہائمن کی حساسیت اور سختی کو انگلی کی مدد سے کم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے ملک کی لڑکیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آہستہ آہستہ انگلی کی مدد سے وجائنا کے دبانے کو کھلا کر دینا چاہیے تاکہ تکلیف کم ہو. اس کے لیے شروع میں ایک انگلی پر کریم لگا کر اسے وجائنا میں آہستہ آہستہ داخل کرنا چاہیے. اس کے بعد 2 انگلیاں اور پھر 3 انگلیاں داخل کی جا سکتی ہیں. جس قدر ممکن ہو انگلیاں آگے لے جانی چاہیے. شادی سے پہلے لڑکی کو اس طریقے پر دن میں 1 یا 2 مرتبہ عمل کرنا چاہیے اور یہ عمل 10-15 دن تک جاری رہنا چاہیے. اگر وجائنا تنگ ہو تو شادی کی پہلی رات مرد کو خاصی دشواری پیش آتی ہے اور لڑکی کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ویڈیو اویئرنیس کے لیے ہے، برائے مہربانی اسے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. شکریہ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی سے
معلومات بھی فراہم ہوئی ہوگی، تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ اور میری پچھلی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جن حضرات نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اوپر کارڈ پر کلک کر کے میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔